پیدا کرنے والی ذات کی قسم، رحمان نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈال کر پیدا کیا، جہنمی اور جنتی وہ بعد میں بنتا ہے۔ جیسے مٹی کو برتن میں بدلنے والی آگ ہے، اسی طرح ناپختہ انسان کو کامل بنانے والا صبر ہے۔ فاصلے انسان کو دور ضرور کرتے ہیں، مگر اچھے لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی، اور دعاؤں میں بھی۔ اپنے لیے اور اپنوں کے لیے صرف رزق حلال ہی کا انتظام کریں، کہیں زندگی آسان بناتے بناتے موت نہ مشکل بن جائے۔ غور و فکر کیجئے۔ ہم نفرتوں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ محبتیں بانٹنے والے کو بھی شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ جب لوگ دل سے اترتے ہیں تب ان سے بات کرنا تو دور، ان کی شکل دیکھنے کا بھی دل نہیں چاہتا۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کرو تو معاملے اور اللہ کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ تخت، طاقت کی لالچ اور عہدوں نے بہت سے بہادروں کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیا۔ اس دنیا میں دو طاقتیں ہیں، ایک تلوار کی طاقت اور دوسرا دماغ کی طاقت، لیکن دماغ کی طاقت کو شکست دینے والی تلوار ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی۔ زمین پر سب سے طاقتور فاتح انصاف ہے۔ اگر آپ ضرورت مند ہیں تو زکوٰۃ لیجئے، جہیز نہیں۔ خدا کو نہیں چاہیے تیرے ماتھے پر محراب، اے انسان بس اس کی مخلوق کا خیال کر۔ روحانیت کیا ہے؟ روح اور نیت۔ روح اور نیت کا ایک ہونا روحانیت ہے۔ اپنے اندر سیدھی راہ کا ہونا اچھی بات ہے۔ ایک روز کوئی آئے گا لے کر فرصتیں، ایک روز ہم کہیں گے فرصت نہیں رہی۔ زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھو، اور زندگی کو جینا ہے تو آگے دیکھو۔ انسان کو مرنے سے موت ہی بچاتی ہے۔ کسی کی جھوٹی تعریفیں تمہیں بلی سے شیر نہیں بنا سکتی۔ شیر بننا ہے تو اپنے عمل سے بنو۔ دن رات کسی کو اپنے لفظوں کی اذیت میں جھونک کر سمجھتے ہو کہ تم اصل شیر ہو تو یہ بالکل غلط ہے۔ ایسا نہیں کہ اپنے مفاد کی خاطر آپ کی تعریفیں کرنے والے نہیں ملیں گے، ہزاروں ملتے ہیں، لیکن ان تعریفوں کو سر پر سوار کر کے خود کو پرفیکٹ سمجھنا، یہ آپ کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ مخلصانہ مشورہ ہے کہ ایسی غلطی سے 1000 بار بچیں۔ تعلق حق والوں سے ہو اور بندہ باطل سے ڈر جائے، ممکن نہیں۔ آدمی اچھا تھا، یہ الفاظ تب سننے کو ملتے ہیں جب سماعتیں اس قابل نہیں رہتیں۔ زندہ لوگوں کی قدر کیجیے۔ دوسروں کو نیچا دکھانے کا شوق لوگوں میں اس لیے بھی ہوتا ہے کہ خود اونچا ہونے کی اوقات نہیں ہوتی۔ دوست وہ بناؤ جس کے جیب خالی ہوں مگر اس کا ضمیر محفوظ ہو۔ اعتبار جب اپنے توڑتے ہیں تو صرف اعتبار نہیں ٹوٹتا، ساتھ ہم خود بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ کوئی وقت بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، گزر جاتا ہے جیسا بھی ہو۔ بس وہ وقت ہمیں کچھ نہ کچھ سکھانے کے لیے آتا ہے، جس سے جب ہم اکیلے ہو جائیں تو اللہ ہمیں اکیلا کر کے یہ بتاتا ہے کہ صرف میں ہوں تمہارے ساتھ، اور اکیلا میرا ہونا کس قدر کافی ہے۔ عزت جتنی دو گے محبت اتنی گہری ہوگی۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں، کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو، عزت کے بنا سب کچھ بیکار ہے۔ کہتے ہیں رشتہ ٹوٹنے سے زیادہ دکھ اس مان ٹوٹنے کا ہوتا ہے جو اس رشتے کے ساتھ وابستہ تھا،
لوگوں کو اپنے ساتھ اتنی ہی توقعات بنانے دیں جتنی آپ ساری عمر نبھا سکیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہار کے بعد جیت ہوتی ہے، دکھ کے بعد سکھ ہوتا ہے۔ جب آپ سوچو کہ آپ نے سب کچھ کھو دیا ہے تو وہیں سے امید کی کرن پھوٹتی ہے۔ اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زرخیز زمین موجود ہوتی ہے۔ ہر چیز کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بذات خود اچھی یا بری ہے۔ کچھ چیزوں کا برا استعمال ان کے اندر برائی کا اتنا راسخ کر دیتا ہے کہ اس میں آپ کے لیے اچھائی ختم ہو جاتی ہے۔ پاک ہے میرا رب جو کیڑے کو پتھر کے اندر رزق دیتا ہے۔ پاک ہے میرا رب جس نے بغیر پلر کے آسمانوں کو کھڑا کیا ہے۔ پاک ہے میرا رب جو ہر مخلوق کو رزق دیتا ہے۔ میرا رب پاک ہے، میرا رب قادر ہے، میرا رب کریم ہے، میرا رب رحیم ہے، میرا رب غفور الرحیم ہے۔ گھڑی کی طرف مت دیکھو بلکہ وہ کرو جو گھڑی کی سوئیاں کرتی ہیں۔ خاموشی سے اپنے دھن میں بس چلتے رہنا۔ ماں باپ اپنی اولاد کو دنیا کی ہر چیز سکھا دیتے ہیں سوائے اپنے بغیر جینے کے۔ تم یقین رکھو، اندھا یقین رکھو، کیونکہ تمہارا رب وہ یقین نہیں توڑتا۔ وہ تمہاری تڑپ، تمہارے آنسو ضائع نہیں جانے دیتا۔ وہ تمہیں وہ دے گا جس پر تم زندہ ہو۔ ایک کن کی آس لیے بیٹھے ہو، بہت جلد کن ہونے والا ہے۔ تم الحمدللہ کا ورد جھومتے ہوئے کرنے والے ہو، بہت جلد سب کچھ بدلنے والا ہے۔ بے شک کچھ چیزیں اپنے حیا کی وجہ سے انمول ہوتی ہیں، خاص ہوتی ہیں، قیمتی ہوتی ہیں اور نایاب ہوتی ہیں، جیسے جنت میں چھپی حوروں کی حیا، بند سیپ میں چھپے موتیوں کی حیا، گہرے پانی میں چھپے گوہر کی حیا، کوئلے کی کان میں چھپی ہیرے کی حیا، ساحلوں کی ریت میں چھپی سیپ کی حیا، آنکھ میں چھپے آنسو کی حیا، پردے میں لپٹی لڑکی کی حیا۔ دعا دل سے مانگی جاتی ہے، قبول کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ اس پر توکل رکھیں اور دعا پوری ہونے کا انتظار کریں۔ اللہ سب کی سنتا ہے، وہ رب مہربان ہے، کریم ہے، اس سے بڑا دعاؤں کو سننے والا کوئی نہیں۔ اے اللہ، جیسے تو اندھیری رات کے بعد خوبصورت روشن صبح لے آتا ہے، ایسے ہی ہماری زندگیوں میں روشنیاں، امن، محبت اور خوشیاں عطا فرما۔ آمین۔ کردار اچھا رکھو، معیار خود ہی بن جاتا ہے۔ ہم تو برے ہیں جناب، آپ کے رابطے ہیں فرشتوں سے۔ سمجھدار ہونے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ وہ بھی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں جو آپ کو نہیں سمجھنا چاہیے۔